اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جس چیز کا ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے کہ ہم اپنی سوچ سے یہ کر سکتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے ایک مکاشفہ ہے۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جب میں ایسا کرتی ہوں تو لوگ میری طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں در حقیقت ہم اس بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ ہم کس بارے میں سوچتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ دن بھر آپ کا ذہن کس طرف تھا، اور اپنے ذہن میں آنے والی سوچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو صبح سویرے آپ کے ذہن میں آتی، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر دشمن صبح ہی ہمیں لے سکتا ہے تو اور کئی دفعہ وہ ہمیں پورے دن کے لیے لے لیتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق ہمیں دنیا کو نیا بنانے کی ضرورت ہے۔ لفظی طور پر اس کا مطلب یہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ اسے بھولیں کہ بطور ایماندار ہمارا بنیادی مقصد اس طرح سے سوچنا سیکھنا ہے جیسے خدا سوچتا ہے۔ آمین۔ ہم بہت سے مختلف چیزوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں، ان سب کا احاطہ کرنے کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ آج صبح میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے آپ کی سوچیں بطور مسیحی آپ کی چال چلن پر اور خدا کے ساتھ آپ کے تعلق پر اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان ہوتے ہوئے کس طرح یہ آپ پر اثر کرتی ہیں۔ لہٰذا پہلی چیز میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کے خیال میں خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ کیا کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کہ خدا آپ کے بارے میں سوچتا ہے؟ اصل میں خدا ہر وقت ہم سب کے بارے میں سوچتا ہے، اور یہ بہت ہی زبردست ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک بھی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کے بارے میں کبھی بھی خدا کا کوئی بھی برا خیال رہا ہو۔ کبھی بھی نہیں۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا آپ تبدیل ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ کبھی نہیں سوچے گا کہ آپ سے کوئی امید نہیں۔ خدا ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کر ہمارے کیے گئے ہر غلط کام کے بارے میں سوچے گا، اور نہ ہی وہ ہماری مشکلات کے بارے میں سوچے گا، بلکہ وہ ہمارے امکانات کے بارے میں سوچے گا، وہ ہماری طاقت کے بارے میں سوچے گا۔ خدا تمام خواب دیکھنے والوں کا رہنما ہے، اور آپ کے لیے اس کا ایک خواب ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی بخشی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدا کا آپ کے لیے کیا منصوبہ ہے، اگر ہم اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خدا کا آپ کی زندگی میں ہونا یا خدا کا وعدہ آپ کی زندگی میں ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے واقع ہو جائے گا، چاہے ہم بیٹھے رہیں یا کچھ غلط کام کریں یا سرے سے کچھ بھی نہ کریں۔ زمین پر ہم خدا کے شراکت دار ہیں، آپ خدا کے ساتھی ہیں، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ آپ خدا کے سفیر ہیں۔ ہم خدا کے سفیر ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی گردن کے ارد گرد اسے لٹکائے اور ہر روز باہر جانے اور صرف یہ کہنے سے کہ ہم خدا کے سفیر ہیں، واقعی یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، میرا تعلق یہاں سے نہیں ہے، میں یہاں صرف ایک مقصد کے لیے ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کی مدد کی کوشش کروں، جس قدر ہو سکے اتنے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جاؤں۔ اور ہمارا رویہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہمارا رویہ بھی ہماری سوچوں ہی کی پیداوار ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم صحیح رویہ رکھنا چاہتے بھی ہوں، اگر آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں، اگر آپ نہیں جانتے کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے اور آپ کے پاس کتنی طاقت ہے، تب تک خدا کے ساتھ آپ کا تعلق درست نہیں ہوگا، تو آپ اپنی تمام قدر و قیمت کی بنیاد ان کاموں پر رکھیں گے جو آپ کرتے ہیں۔ ایک اور بات ہے کہ ہم ہر وقت سب کچھ ٹھیک نہیں کرتے، ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ان سے اس بات کا تعین نہیں ہوتا کہ مسیح میں ہم کون ہیں، یہ ہمارے اعمال ہی ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے اعمال ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ ایسا ہے جس کی ہمیں چرچ میں ضرورت ہے، یہ مسیحیوں کے لیے، ہم سب کے لیے ہے، یہ مسیحیوں کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے ہے کہ یسوع کے ساتھ روحانی پختگی حاصل کریں اور دنیا میں جائیں اور صرف وہی راستہ اختیار کریں جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔
اگر ہر کوئی جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا میں جائیں اور اس طرح کا رد عمل کرے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ یہ حیرت انگیز ہوگی، کیا ایسا نہیں ہوگا؟ بنیادی طور پر آج ہم اس بات پر غور کریں گے، آپ کے خیال میں خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور پھر آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ خود پر غصہ ہیں؟ کیا آپ خود کو رد کر کے ایسا بننے کی کوشش کریں جس میں خدا آپ کی مدد نہیں کر رہا جو آپ بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کریں جس کے پاس آپ کے خیال میں سب کچھ ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے لیے بہتر حل نکال سکیں کیونکہ ہر کوئی پہلے ہی سے لیا جا چکا ہے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں آپ پسند نہیں کرتے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے پیروں کی انگلیاں، رانے یا کچھ بھی اور ناپسند ہو، لیکن یہ رویہ خود کو ناپسند کرنے سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کو اپنے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ مجھے دوبارہ کہنے دیں، آپ کو اپنے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اس تعلیم سے محبت ہے کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ ان کا اپنے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ کئی سالوں تک میں نے بھی ایسا کیا اور میں خود کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں ہمیشہ کسی دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کرتی رہی۔ میں ڈیو جیسا بننے کی کوشش کرتی رہی، اپنے ہمسایوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی رہی، اپنے پادری کی بیوی کی طرح بننے کی کوشش کرتی رہی، اور جب آپ ایسا کرتے تو آخر میں آپ ہر وقت الجھن اور مایوسی کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ کسی دوسرے کی طرح بننے میں خدا آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ کسی دوسرے کی طرح دکھائی دینے میں خدا آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ آپ کسی اور جیسے نہیں ہو سکتے۔ جسامت اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے بھی آپ کسی دوسرے کی طرح کا نہیں ہو سکتے۔ زبور 40 اس کی 5ویں آیت، اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ ہمارے بارے میں خدا کے خیال بہت سے ہیں جن کو آپ شمار میں نہیں لا سکتے۔ صرف دیکھیں، میں اس کے متعلق آپ کو تعلیم دے سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا سیکھیں اور بامقصد طور پر سب کچھ کریں۔ خدا ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا ہے، آپ خدا کے ذہن میں ہیں اور وہ آپ کے بارے میں اچھی چیزیں سوچتا ہے، اور آپ کے لیے اس کے پاس اچھا منصوبہ ہے۔ یرمیہ 29:11، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ اس کے پاس منصوبے اور خیالات ہیں، یعنی بھلائی کے منصوبے اور خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ اب دیکھیں، ہم ابھی انجام کی امید میں نہیں، لیکن آخر میں سب کچھ اچھا ہوگا۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بالآخر سب اچھا ہوگا۔ سنیں، اگر اس زمین پر ہوتے ہوئے حقیقتاً آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر پا رہے جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں، تو بھی آخر میں اچھا کام ہونے والا ہے، کیونکہ آخر میں دیکھیں، جب نرسنگا پھونکا جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور ایک للکار کے ساتھ فرشتگان نیچے آئیں گے، اور جو مردے مسیح میں مرے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور جو ابھی تک زمین پر ہوں گے ہوا میں اڑیں گے، اور یہ کام ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، حالانکہ اگرچہ میں کامل نہیں ہوں اور آپ کامل نہیں ہیں، جو کہ ہم بھی نہیں ہو سکتے، اس وقت تک کہ یسوع آ جائے گا اور وہی سب کچھ ٹھیک کرے گا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ آنکھ کے جھپکتے ہی ہم سب بدل جائیں گے۔ اس بارے میں سوچیں کہ آنکھ کے جھپکتے ہی ہم سب
تبدیل ہو جائیں گے اور ہمیشہ 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 اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. اور اگر آپ سوچتے ہیں آج صبح کی حمد و ستائش اچھی ہے تو میرے عزیزو صرف انتظار کریں. ہم اس پر ایک ایسا سیمینار رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ دیر تک موسیٰ اور ایلیا کے ساتھ تبلیغ کرنا چاہتی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں. زبور 139 17 اور 18. اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں. جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. ہر کوئی کہے خدا نے مجھے اپنے ذہن میں رکھ لیا ہے. یہ سیکھیں کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کس طرح آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے. خدا تو نے مجھے اپنے ذہن میں رکھ لیا ہے. حیرت انگیز بات ہے. خدا کی نظر میں آپ زبردست ہیں. بیٹھ کے یہ مت سوچے کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ خدا سوچتا ہے کہ آپ زبردست ہیں. زبردست 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 زبردست. اب میں جانتی ہوں آپ میں سے کچھ کے لیے زیادہ ہو جائے گا، لیکن جو آپ کر سکتے ہیں در حقیقت یہ بات بائبل کے عین مطابق اور میرے لیے زندگی بدلنے والی ہے، اور یہ آپ کے ذہن کو نیا بنانے میں بھی مدد دے گا. اور صرف خدا کی طرح سے سوچنا ہی نہیں سیکھنا، بلکہ خدا کی طرح سے بولنا بھی سیکھیں. لہٰذا آپ ہر صبح اٹھ کر کہہ سکتے ہیں خدا سوچتا ہے کہ میں زبردست ہوں، اچھا ہوں. ہمارے پاس 3 کمزور سی پٹیاں ہیں. اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح آپ کی زندگی تبدیل کرے گا، کیونکہ اپنے بارے میں آپ جو یقین رکھتے ہیں آپ اس سے کبھی باہر نکلے ہی نہیں. اور جتنے لمبے عرصے تک آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ برے ہیں، آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنی زندگی میں آپ کمزور ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں خدا صرف ان دنوں میں آپ سے پیار کرتا ہے جب آپ حقیقی طور پر اچھا ہونے جیسا رویہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا، بلکہ تھوڑا خفا ہوگا اور ایک طرح سے آپ سے ناراض ہوگا اور آپ کے بارے میں مایوس ہوگا. جبکہ آپ کی ساری زندگی میں خدا سوچتا ہے کہ آپ زبردست ہیں، یہاں تک کہ بہت برے حالات میں بھی. خدا یہ سوچتا ہے کہ آپ زبردست ہیں. آئیں، آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کا چھوٹا بچہ ہو جو کہ ابھی خود سے کھانا کھانے سیکھنے کے ابتدائی مراحل میں ہو، اور وہ ہر طرف اسپیگیٹی پھیلا دے اور اپنے بالوں پر ڈال لے اور ابال کر پیسے گئے آلو کو اپنی ناک میں ڈال لے، اور بچہ یہ سب کچھ کرے گا. ہاں، آپ اس کی گندگی کو صاف کر دیں گے، لیکن آپ بتائیں کہ کیا آپ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے؟ اور خدا یہ سمجھتا ہے کہ روحانی پختگی کا مرحلہ وقت لیتا ہے، اور آج وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا کیونکہ ابھی آپ کامل ہونے کے مقام پر نہیں پہنچے. خدا سوچتا ہے کہ آپ زبردست ہیں، صرف زبردست ہیں. اب یہاں پر میں 1 منٹ کے لیے رکوں گی اور کچھ وضاحت کروں گی. اگر میں سوچوں کہ ہماری چرچز میں اس طرح کی باتیں سننے کو کیوں نہیں ملتی، خیر میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خوف موجود ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس طرح سے سوچنے پر لگا دیں گے تو پھر وہ اپنے بارے میں مغرور ہو جائیں گے. ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے، مگر یہاں ایک چیز ہے کہ جس طرح سے خدا آپ کے بارے میں سوچتا ہے اپنے بارے میں اس طرح سے سوچنا غرور نہیں ہے. غرور اس وقت ہوتا ہے جب آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے سے بہتر ہیں. لہٰذا میں آپ کو یہ بتانے میں خوفزدہ نہیں ہوں کہ آپ کتنے دلچسپ اور زبردست ہیں.
اور آج ساری صبح میں یہی کرنے کے لیے گزاروں گی، اور میں پر امید ہوں کہ آپ اس طرح سے سوچیں جیسا کہ خدا آپ کے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے بارے میں اس طرح سے سوچیں گے تو یہ غلط ہوگا کہ آپ ویسے شخص نہیں بن سکتے جیسا خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں۔ اگر آپ غرور کا شکار ہو جائیں تو اس بارے میں بھی میرے پاس پیغام ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ کسی دوسرے کے مقابلے میں خود کو بہت اونچا نہ سمجھے، اپنے آپ کو اہمیت دینے میں کوئی مبالغہ آمیز رائے نہیں ہونی چاہیے۔ رومیو 3:12 میں یہی ہے کہ یہ مت سوچیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، دوسروں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو نیچا کریں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ آپ کسی سے بہتر نہیں ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے سے کمتر ہیں، کیونکہ میں جو کچھ بھی ہوں مسیح میں ہوں، اور جو کچھ میں نہیں ہوں اس کمی کو وہ پورا کر دے گا اور میری فکر کرے گا۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ میں بہت اونچا یا بہت نیچا نہیں ہوں، میں صرف مسیح میں ہوں۔ حیران کن بات ہے، بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی مسیح یسوع میں ہے تو پھر نہ کوئی یہودی ہے، نہ یونانی، نہ کوئی مرد ہے، نہ عورت، نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی آزاد، مسیح میں سب ایک ہیں۔ وہ بلند تر ہے، برابری دینے والا ہے۔ مسیح میں ہر ایک کے پاس برابری کے مواقع ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں مزید اسی طرح کی منادی کروں تو پھر اتوار کی صبح آپ چرچز میں نہیں ہوں گے۔ لوگ چرچ جانا نہیں چاہتے اور اس لیے جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ عمل کرنے کے لیے 10 نئے اصول بنا دیے جاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں بتاتا کہ وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں جان لیتے کہ مسیح میں آپ کون ہیں اور وہ آپ کو کیسے دیکھتا ہے اور یہ کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، تب تک آپ وہ نہیں کر سکتے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کریں، اور میں نے ایسا کرنے میں بہت سا وقت گزارا، لیکن اپنی منادی کے بیچ میں اس طرح کی دخل اندازی والے پیغامات شامل کرتی ہوں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، خدا آپ کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے، تو آپ وہ نہیں کر سکتے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور سیکھیں کہ خدا کی طرح سے کیسے سوچنا ہے۔ اپنے آپ کو کمتر کرنے والی باتیں کبھی بھی اپنے بارے میں اپنے منہ سے مت نکالیں۔ میں بے وقوف ہوں، میں بہت احمق ہوں، میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اوہ، یہ مت کہیں، یہ نہ کہا کریں۔ ٹھیک ہے، میں ایسی ہی ہوں، میں ہمیشہ ہی غلط کرتی ہوں، میں بہت ہی زیادہ غلط ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کہیں کہ میں بہت زبردست ہوں۔ میں ایسا کرنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب آپ کو کسی دوسرے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اس طرح آپ اپنے آپ سے باتیں کریں۔ آموز 3:3 کہتا ہے، اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ اگر ہم خدا کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے تو ہم خدا کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ ایمان رکھنے کے بارے میں بائبل میں ہمارے پاس بہت سے حوالات جاتے ہیں کہ جیسا تمہارا ایمان ہے تمہارے لیے ویسا ہوگا۔ یقین ہمارے ایمان کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن ہمیں اپنی سوچ کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کچھ کرنے کے لیے خدا پر ایمان رکھتی ہوں اور پھر میرے ذہن میں شک ہو کہ وہ ایسا نہیں کرے گا؟ میں آج آپ سے جس بارے میں بات کر رہی ہوں، آپ جتنا زیادہ اس انداز سے سوچتے اور بات کرتے اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ آپ کیسے کسی ایسے شخص پر یقین رکھیں گے جو کہ آدھا آپ سے خوفزدہ ہو اور زیادہ تر آپ پر غصہ ہو؟ آپ ضرور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، کامل طور سے، بغیر کسی بھی شرائط کے وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ یہاں ایک چیز ہے، خدا یہ نہیں جانتا کہ محبت کے علاوہ اور کچھ کیسے کیا جائے، کیونکہ وہ محبت ہے۔ صرف یہی وہ رد عمل ہے جسے وہ جانتا ہے۔ آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ اسے حاصل کر کے اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے کہ آپ اسے وصول کریں یا نہ کریں۔ لہٰذا میرا مطلب ہے کہ آج میں پورے دل سے اس کی منادی کر رہی ہوں۔ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں اسے حاصل کرنے جا رہی ہوں،
میں اسے حاصل کروں گی. آج خدا مجھ سے بات کر رہا ہے. وہ بھرے ہوئے کمرے میں لوگوں سے بات نہیں کر رہا. خدا آپ کو جانتا ہے. خدا آپ کا نام جانتا ہے. وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اس نے آپ کو بنایا ہے اور آپ کا اپنی ماں کے رحم میں ہونا اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے. آپ کوئی غلطی نہیں ہے. اور وہ ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا ہے. اس کے پاس آپ کے لیے اچھا منصوبہ ہے. اور آپ جانتے ہیں، لیکن میں نے کچھ لوگوں کو اپنے ارد گرد ایسے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے پاس اس قسم کا ایمان نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسی لیے اس طرح کی کانفرنس میں آپ واپس آتے ہیں اور شاید ابھی تک آپ اس طرح کے ہوں. کیسے ممکن ہے کہ کوئی یہ سب سنے لیکن آپ کے چہرے سے کم از کم افسردگی تو ظاہر کرے؟ میرا مطلب ہے میں نہیں جانتی کہ کم از کم مسکراہٹ کو کیسے لایا جائے. آج میں آپ سے گوالا، ڈاکیے یا دکان پر بیٹھے ہوئے لڑکے کے بارے میں بات نہیں کر رہی، بلکہ اس خدا کے بارے میں جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا ہے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اب خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ آج کی صبح کچھ دیر ٹی وی دیکھنے والے لوگوں سے بات کی جائے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ وہ لوگ جو اب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ سنجیدگی سے خودکشی کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں. بہت سی وجوہات ہیں کہ کیوں اپنی زندگی میں لوگ اس مقام پر آتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی بھی انہیں پیار نہیں کرتا، اور وہ محسوس کرتے ہیں وہ کبھی بھی صحیح چیز حاصل نہیں کر سکتے. اور اس نقطے تک آنے کی وجوہات کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ آپ ان تمام دوسری چیزوں میں قابلیت اور اہمیت کی تلاش کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو صحیح قابلیت اور اہمیت نہیں دے سکتی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نہایت ہی بگاڑ کا شکار ہیں. آپ اپنے کالج میں کسی سے نہیں بنا سکے. آپ کے لیے آپ کی شادی کامیاب نہیں رہی کہ آپ کھیلوں میں اتنے اچھے نہیں جتنے آپ کے بہن بھائی ہیں. لہٰذا آپ ہمیشہ اس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے اختتام پر ہیں. آپ یہ سب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ مجھ سے سنیں. خدا آپ سے بات کر رہا ہے اور اس وقت اس نے خاص طور پر اس پروگرام کو چلایا اگر آپ کے حادثاتی طور پر آپ نے مجھے تلاش کیا ہے. اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اگر صبح کے 2 بجے ہوں اور صبح کے 3 بجے ہوں. یہاں پر میرا نقطہ یہ ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آپ زبردست ہیں اور اس نے آپ کے لیے اچھا منصوبہ بنا رکھا ہے. اگر آپ ایمان کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں اور اپنے منہ سے اس کا اقرار کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو بہت مشکل ہے، اور آپ کہیں بیٹھ جا اور کہیں خدا مجھ سے پیار کرتا ہے. رومیو 12 باب ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے ذہنوں کو نیا بنائیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کی طرح سوچنے کی اور خدا ہی کی طرح بات کرنے کی ضرورت ہے جیسے خدا آپ سے بات کرتا ہے. اب زبور 139 بہت حوصلہ افزا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی سوچیں ہمارے لیے اتنی ہیں جتنے کہ ریت کے ذرے ہیں. خدا ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آپ زبردست ہیں.